الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے آج کا یہ درس ہم شروع کرتے ہیں. لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی عبارت ہے. ای لیعلیہ علی جمیع الادیان بالحجة والبيان والجهاد حتى يظهر على مخالفيه من أهل الأرض من عرب وعجم مليين ومشركين، وقد وقع ذلك فإن المسلمين جاهدوا في الله حق جهاده حتى اتسعت، اگر ملا کر پڑھیں گے حتى اتسعت رقعة البلاد الإسلامية وانتشر هذا الدين في المشارق والمغارب. چلیے دیکھیے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر. ای کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ ای کا مطلب ہے کہ پہلے جو بات کہی گئی ہے اس کا یہاں پر مطلب اور مفہوم بتایا جا رہا ہے. ای یعنی کہ لیعلیہ، لام تعلیل ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان مضمر ہے. اعلی یعلی اعلاء، جسے ہم کہتے ہیں اعلاء کلمت اللہ، ٹھیک ہے، بلند کرنا. اعلی یعلی کسی چیز کو بلند کرنا. لیعلیہ، تاکہ اس کو غالب کر دے، بلند کر دے. کس کو؟ دین اسلام کو. لام تعلیل کے بعد ان مضمر ہے، اس لیے ہم اس کو نصب دیں گے فعل مضارع کو. لیعلیہ علی جمیع الادیان بالحجتی، تاکہ ہم اس کو غالب کر دے تمام ادیان پر، جتنے بھی ادیان دنیا میں موجود ہیں ان تمام پر اسلام کو غالب کرنے کے لیے. لیعلیہ علی جمیع الادیان بالحجتی، حجت کے ذریعے سے، والبیانی، بیان کے ذریعے سے، والجہادی، اور جہاد کے ذریعے سے، حتی یظہر علی مخالفیہ من اہل الارض، یہاں تک کہ ظاہر کر دے اپنے مخالفین پر، من اہل الارض، جو زمین میں موجود ہیں ان تمام کے تمام پر اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے. اب یہاں پر جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں مخالفی ہی، اس کی میں آپ کو تشریح ابھی انشاءاللہ کروں گا کہ یہ لفظ کس طرح بنا ہے، اس میں کیا تغیرات اور رونما ہوئے ہیں. حتی یظہر علی مخالفیہ من اہل الارض من عرب وعجم، چاہے عرب سے ہو یا عجم سے، ملیین، ملین کی تعداد میں ہو، کثیر تعداد ان کی ہو، وہ مشرکین، مشرک بھی ہو، کوئی بھی رہنے دیجیے، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ان تمام ادیان باطلہ پر غالب کر کے ہی رہے گا. وقد وقع ذلك، اور تحقیق کہ ایسا ہو چکا. وقع یقع فعل ماضی ہے، ذالک اس کا فاعل ہے. فإن المسلمین جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کیونکہ مسلمانوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا تھا جیسے کہ جہاد کرنے کا حق تھا. حتی اتسعت، اتسع یتسع اتساعا، باب افتعال سے یہ مصدر ہے، اور یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کسی چیز کا کشادہ ہونا، وسیع سے لفظ بنائے، واو، سین اور عین، یعنی مثال واوی ہے. جب باب افتعال میں مثال واوی جاتا ہے تو اس کا واو تا میں بدل جاتا ہے، جیسے وصلا. اب اس کو آپ یو تصلا بنے گا باب افتعال میں، لیکن اس واو کو تا میں بدل دیں گے تو اتصلا. اسی طرح یو تسع، اتسع، کشادہ ہو جانا. رقعۃ البلاد الاسلامیتی، اسلامی ممالک کی جو سرحدیں تھی وہ وسیع تر ہو گئی. رقعہ یعنی سرحد، باؤنڈریز. البلاد بلد کی جمع ہے، بلاد کیونکہ جمع غیر عاقل ہے اس لیے الاسلامیہ واحد مؤنث لایا گیا. رقعۃ یہ اتسعت کا فاعل ہے. حتی اتسعت رقعۃ البلاد الاسلامیتی وانتشر هذا الدین فی المشارق والمغارب، اور یہ دین مشرق اور مغرب ہر طرف یہ دین پھیل گیا. انتشر ینتشر، باب افتعال سے. اس کا جو نون ہے یہ اصلی حروف کا ہے، اس کو باب انفعال سے مت سمجھیے بلکہ یہ باب افتعال سے ہے. چلیے اب یہ جو جملہ ہے اعلیٰ مخالفی ہی، یہ بنا کس طرح ہے اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت دیں.
دیکھیے آپ کے سامنے لفظ موجود ہے مخالفن، ٹھیک ہے، یہ مخالف اسم ہے، باب مفعلہ سے اسم فاعل ہے، خالف یخالف، مخالفتن فهو خالفن فهو مخالفن۔ اب اس کے ساتھ ہم ضمیر متصل کا اضافہ کر رہے ہیں، تو مخالف مضاف بن جاتا ہے اور ضمیر متصل ہو مضاف الیہ، مخالف ہو، مخالف ہو مضاف مضاف الیہ ہے، مخالفانی تثنیہ ہے۔ اب ضمیر متصل ایڈ کریے تو اس صورت میں نون حذف ہو جاتا ہے، مخالفاہ تسنیہ میں اگر وہ مضاف بنتا ہے تو نون اس کا حذف ہو جاتا ہے، اومٹ ہو جاتا ہے۔ اب مخالفونا، ٹھیک ہے، وہ غلطی سے زیر آ گیا ہے، زبر ہے، مخالفونا، اس پر اگر آپ ضمیر ایڈ کریں گے، چاہے ہو ہم ہو، 14 ضمائر میں سے کچھ بھی ایڈ کریے یا پھر اس میں ظاہر اضافہ کریے، ہر صورت میں اگر مضاف بنے گا تو اس کا نون حذف ہو جائے گا، مخالفو ہو۔ تو قاعدہ کیا ہے کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم اگر جملے میں مضاف بنتے ہیں، چاہے اس میں ظاہر کی طرف یا اس میں ضمیر کی طرف، دونوں صورتوں میں اس کا نون حذف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں سے اصل چیز دیکھیے، رفع، جیسے مخالفون حالت رفع میں ہے، رفع کی علامت واو ہے، وہ ان مخالفین نصب کی حالت میں نصب کی علامت یا ہے، جر کی علامت بھی یا ہے، علی المخالفین، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر آپ توجہ دیجئے، اب مخالفین کے کو ہم مضاف بنا رہے ہیں، ضمیر متصل ہا کا اس کے ساتھ ہم اضافہ کر رہے ہیں، تو قاعدہ اوپر کیا پڑھا آپ نے، نون کو حذف کر دیں گے، نون ہٹا دیجئے، یہ بن جائے گا۔ اب ان دونوں کو اکٹھا ملا کر پڑھیے، علی مخالفیہ۔ تو اس طرح یہ جو جملہ آپ دیکھ رہے ہیں کتاب میں، علی مخالفیہ اس طرح بنا ہے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا أي شاهدا أنه رسوله ومطلع على جميع أفعاله وناصره على أعدائه، وفي ذلك دلالة قاطعة على صدق هذا الرسول، إذ لو كان مفتريا لعاجله الله بالعقوبة، كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين۔ یہاں پر سب سے پہلے دیکھیے وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، دیکھیے یہ جو کفا کا فعل ہے، کفا یکفی، ثلاثی مجرد باب ضربہ سے، اس کا جو فاعل ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے، اس کا فاعل با کے ساتھ آتا ہے، جیسے وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ یہ آیت دیکھیے، اقرأ کتابک، تمہاری کتاب پڑھو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کفا بنفسک، کفا نفسک، تم کافی ہو، ٹھیک ہے، تو وہاں پر با نہیں تھا، لیکن کفا کا فاعل با کے ساتھ آتا ہے، جیسے اولم یکفی بربک علی کل شیء شہید، یکفی فعل مضارع ہے، چاہے ماضی ہو یا مضارع ہو، اس کا فاعل با کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا جو آپ کتاب میں پڑھ رہے ہیں، یہاں پر وہی بات ہے، ٹھیک ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور بطور گواہ کہ اللہ تعالیٰ خود کافی ہے، ای شاہدن انہ رسول، اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ وہ اس کے رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ومطلع، اور مطلع ہے، مطلع باب افتیال سے، اطلع اطلع اطلاعا، فهو مطلع علی جمیع افعالہ، ان کے ہر حرکت پر، ان کے ہر فعل پر اللہ تعالیٰ مطلع ہے، وناصرہ علی اعدائہ، اور وہ مدد کرنے والے ہیں اپنے بندے کی، علی اعدائہ ان کے دشمنوں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ وفی ذلک دلالۃ قاطعۃ، اس میں قطعی دلیل موجود ہے، کیا دلیل موجود ہے؟ قطعی دلیل، یعنی ایسی دلیل جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، ٹھیک ہے، اسے کہتے ہیں قطعی دلیل۔ ایک ہوتی ہے ظنی دلیل، ایک ہوتی ہے قطعی دلیل، تو یہاں پر کیا ہے، دلیل قطعی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ وفی ذلک دلالۃ قاطعۃ علی صدق ھذا الرسول، اس رسول کے سچے ہونے پر قطعی دلیل موجود ہے، ٹھیک ہے۔
اذ لو کان مفتریا، اذ لو کان مفتریا، مفترین کا کیا مطلب ہے؟ افطرا یفتری، جھوٹ باندھنا، ٹھیک ہے، جھوٹ باندھنا، افطرا یفتری کا مطلب جھوٹ کا باندھنا. کس باب سے آتا ہے؟ افطرا یفتری افتراء، باب افتعال سے آتا ہے، ٹھیک ہے. مفترین اس میں فاعل ہے، افطرا یفتری افتراء فہو مفتری، جھوٹ باندھنا. تو آیت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، اذ لو کان مفترین، اگر ولو بالفرض، ٹھیک ہے، اگر اگر آپ نے جھوٹ باندھا ہوتا، کس پر؟ اللہ پر، کہ آپ نبی نہیں ہیں اور نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں. اگر نعوذ باللہ یہ بات غلط ہوتی، لعاجلہ اللہ بالعقوبتی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ ان کی عقوبت میں کیا کرتے؟ جلدی کرتے، یعنی ان کو سزا دینے میں جلدی کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرفت کرتے ہیں، اس کی گرفت کرتے ہیں فوراً. لعاجلہ اللہ بالعقوبتی، عاجل یعاجل معاجلتاً، جلدی کرنا، ٹھیک ہے. کس سے بنا لفظ عین جیم لام؟ عجلت کرنا، ٹھیک ہے. لعاجلہ اللہ بالعقوبتی، تو اللہ تعالیٰ فوراً کیا کرتے؟ ان کا مواخذہ کرتے اگر آپ نے جھوٹ بات کہی ہوتی، اگر کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور جو لام آ رہا ہے لعاجلہ، وہ لام کے لو کا جواب ہے، جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کما قال تعالی وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ نبی ہمارے متعلق کوئی بات از خود کہہ دیتے، یعنی خود اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے، تو ہم ان کا دہنا ہاتھ پکڑ لیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی رگ جان کاٹ ڈالتے. اگر اللہ کے نبی بھی اگر ایسی کوئی کام کرتے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أي اقر، باب افعال سے متکلم ہے مضارع کا، اقر نقر، اقر واعترف ان لا معبود بحق الا اللہ، میں اقرار کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں اللہ معبود بحق، کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے سوائے اللہ کے، وحدہ لا شریک لہ، فی ہاتین الکلمتین، ان دو کلمات میں تأکید لما تضمنته شہادت ان لا الہ الا اللہ من النفی والاثبات، ان دو کلمات میں کیا ہے؟ تاکید ہے. لما تضمنته، تضمنت باب تفعل سے واحد مؤنث غائب، فعل ماضی ہے، اور شہادت اس کا فاعل ہے. شہادت پر تنوین اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ جملے میں وہ مضاف بن رہا ہے. اللہ الہ الا اللہ اس کا مضاف الیہ ہے. یہ جو لا الہ الا اللہ کی جو شہادت ہے، یہ متضمن ہے، کس چیز کی متضمن ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، نفی اور اثبات، دو چیزیں ہیں. نفی یعنی کسی چیز سے نفی کر دینا، اثبات یعنی کسی چیز کو ثابت کرنا. وہ کیا ہے؟ دیکھیں، نفی الالہیت عما سوی اللہ، نفی الالہیت، الہیت کو کی نفی کرنا، یعنی فلاں خدا ہے، فلاں خدا ہے، اس سے نفی کرنا. عما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے اس سے الہیت کی نفی کر دینا کہ وہ الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، نفی الالہیت عما سوی اللہ. وَإِثْبَاتُهَا لِلَّهِ، اور الہیت کو ثابت کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، لا الہ یہاں پہ نفی ہو رہی ہے، الا اللہ میں اثبات ہو رہا ہے. فَقَوْلُهُ وَحْدَهُ تَأْكِيدٌ لِلْإِثْبَاتِ، اب وحدہ کیا ہے؟ یہ تاکید ہے، کس کی؟ اس بات کی تاکید ہے. اس بات کہاں پر ہوا؟ لا الہ الا اللہ، الا اللہ میں اس بات ہے، اس اس بات کی مزید تاکید کے لیے وحدہ لایا گیا. وقولہ لا شریک لہ تأکید للنفی، لا شریک لہ یہ تاکید ہے نفی کی. نفی کہاں پر ہے؟ لا الہ، لا الہ میں نفی ہے، اس کی تاکید لا شریک لہ سے کی گئی. الا اللہ میں اس بات ہے، اس کی تاکید وحدہ کے ذریعے کی گئی ہے.